دنیا میں ہمیں بدعات کرنے سے نہیں روکا۔ مطلب دنیا میں انوینشن کیجئے، خوب ڈسکوریز کیجئے، لیکن دین میں کوئی نئی بات ایجاد مت کریے، کیونکہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اس میں کوئی نیا عقیدہ، نیا عمل شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دنیا کے اندر آپ نئی بلڈنگز بنانا چاہتے ہو، اچھی اچھی گاڑیاں چلانا چاہتے ہو، شرعی اصولوں والے اچھے اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہو، نئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا چاہتے ہو، جو کرنا ہے کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شریعت کے اندر کوئی نئی چیز، نیا عقیدہ ایجاد نہ کرنا، اس سے شریعت نے ہمیں سخت روکا ہے۔ بدعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بدعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت کے کم اعمال کر کے زیادہ اجر پالیں، اور اس کے لیے پھر نئی نئی باتیں نکالی گئیں کہ فلاں عمل فلاں وقت میں فلاں مرتبہ کر لیے تو 500 سال کا ثواب۔ سبحان اللہ! بدعاتی کی بدعت ایجاد کرنے کا مقصد بہت نیک ہوتا ہے، وہ ہم وقت میں زیادہ اجر پانا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جس میں تمام نیکی کر کے بتا دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی چھوٹا عمل بھی نہ تھا نیکی کا جو بتا نہ دیا ہو، اور نہ ہی ایسا کوئی بڑا عمل جو امت کو بتا نہ دیا ہو یہ نیکی ہے۔ اور صحابہ نیکیوں میں ایسا حریص تھے جتنا ہم دنیاوی دولت کے معاملے میں بھی حریص نہیں ہوتے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں۔ نیکیوں اور معاملوں میں صحابہ کی حرص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آتے ہیں جو غریب تھے۔ آپ سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل سولوشن دے دیجئے تاکہ ہم بھی نیکیوں میں ان کے برابر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ اور تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر، اور آخر میں کہو لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر تم بھی نیکیوں میں ان کے برابر آ جاؤ گے۔ غریب صحابہ خوش ہوئے کہ اب ہم بھی نیکیوں میں امیر صحابہ کے برابر ہو جائیں گے، لہٰذا مسجد میں پہنچے اور نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھنے لگے۔ یہ عمل دیکھ کر امیر صحابیوں کو تعجب ہوا اور ایک نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیسا عمل ہے؟ اب غریب صحابہ چھپا بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری شکایت لے کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تم مال کی وجہ سے نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جاتے ہو، ہم بھی نیکیوں میں تمہارے برابر آنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا، ہمیں یہ فلاں تسبیح دے دی۔ ان امیر صحابیوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اب اگلی نماز میں سبھی موجود ہیں۔ نماز کے بعد غریب صحابی بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور امیر بھی۔ وہ فوراً رسول اللہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے بھی شروع کر دیا، جو عمل آپ نے ہمیں دیا تھا وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی کہ یہ اللہ کا فضل ہے، مال و دولت وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ صحابہ نیکیوں میں اتنے حریص تھے کہ سنت کے ثابت کوئی عمل چھوڑتے نہیں تھے، اور جو کام سنت سے ثابت نہ تھا اسے بدعت جانتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم ایک ایسی بدعت کا تذکرہ کریں گے جو صحابہ رسول کے زمانے پائی گئی، اور ان بدعتیوں کے انجام پر غور کریں گے۔